اللہ وسیلے بنائے گا، ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے کہ جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، اللہ جل جلال وہاں سے وسیلے بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اچھے دل والا انسان، لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسرے انسان سے بھی اچھے کی امید رکھتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے، اور جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اپنے آپ سے محبت کرتے ہو اور کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا پھر دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اپنی حد میں رہنا سیکھیں، اپنی حد میں رہنا سیکھیں، کیونکہ جب پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور جب انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ جل جلال کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو سخت مشکل میں بھی صرف اور صرف اللہ جل جلال سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعائیں ایسے قبول کی ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور کہو گے کہ اللہ جل جلال نے میرے صبر کا صلہ دیا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھوں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ ابھی تو تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تو تم جی رہے ہو، تم میں جب تک سانسیں باقی ہیں تمہارے پاس موقع ہے، رب کو پانے کا موقع، آخرت سنوارنے کا موقع، قبر کے عذاب سے بچنے کا موقع۔ تم نیکیاں نہیں کر سکتے تو کوشش کرو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی۔ فرض عبادت ہی کر لیا کرو، مگر ایک کام خود کو بچاؤ گناہوں سے، ورنہ وقت نکل جائے گا اور روح تمہارے جسم پر پرواز کر جائے گی۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر وہ بہترین ہی کرے گا۔ مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی تھکنے نہیں دیتی،
وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو کبھی بھی مجھے اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا۔ میں نے مانگا ہے، اس نے دیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، لیکن نماز پڑھ کر دوبارہ وہ ہمت پختہ بنا لیتی ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن ہے۔ پھر میں اس سوچ سے لڑتی ہوں، اس لیے کیونکہ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ دیتا آ رہا ہے، وہ پہنچا رہا ہے اور وہ پہنچائے گا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ ایک دفعہ ایک وفادار مرد کبھی بھی اس عورت کو ملنے کے لیے نہیں کہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اسے سر عام رسوا نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھے گا، اور اگر دنیا کو دکھائے گا بھی تو نکاح کر کے اور ملنے سے زیادہ وہ اس کی عزت کو سب سے زیادہ بڑھ کر عزیز رکھے گا، اور یہ سوچ کر منع کرے گا کہ کل کو میری بھی بیٹی ہوگی، کہیں یہ کہانی دورا کر اللہ جل جلال میرے ساتھ نہ کرے۔ اور ایسا وفادار مرد جس کی بھی قسمت میں ہے تو وہ عورت اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ اپنے شوہر اور بیوی کے ہوتے ہوئے بھی جو لوگ دوسری عورتوں اور مردوں سے تعلق رکھتے ہیں یا کہیں اور منہ مارتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں ایسی عورتوں اور مردوں کے لیے دنیا میں بہت سخت سزا ہے۔ اسلام کہتا ہے ان کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دو، اور ایسے لوگوں کے بربادی کے دن بھی قریب ہیں، کیونکہ اللہ جل جلال ایسے لوگوں کو جب اپنی پکڑ میں لے لے گا تو یہ لوگ تباہ و برباد، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر بار تربیت صرف بیٹی پر ہی کیوں آتی ہے؟ چاہے بیٹے کی تربیت جیسی بھی ہو، ہر بار انگلی بیٹی پر ہی کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ ہر بار برداشت بیٹی ہی کرے، صبر بھی بیٹی ہی کرے۔ بیٹیوں کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ ماں باپ اسے کیوں اچھی تربیت نہیں دیتے ہیں؟ جب رشتہ لے کر جاتے ہیں تو اوپر سے لے کر نیچے تک لڑکی میں نقص نکالتے ہیں۔ یہی تربیت اگر اپنے بیٹوں کی تربیت پر دو تو کہیں شہزادیاں جو نازوں سے پلی ہوتی ہیں وہ اپنے سسرالوں میں کبھی اداس نہ ہوں،